خزانے کا راز، دادا اور دل دادا، انشے سیریل، 43واں انشاء، شارق علی۔ سرمئی سوٹ سے جھلکتی آٹومیٹک گن، کالا چشمہ، فوجی ہیئر کٹ، ایک ہاتھ میں واکی ٹاکی، دوسرا ہاتھ اٹھائے وہ گورا کوریڈور میں کھڑا لفٹ کے استعمال سے مجھے روک رہا تھا۔ چیک ان کے وقت سیکیورٹی اہلکاروں اور بلٹ پروف گاڑیوں کی موجودگی نے اس افواہ کی تصدیق کر دی تھی کہ کوئی اہم امریکی اہلکار بھی اسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے۔ انکل پٹیل قاہرہ کا احوال سنا رہے تھے۔ کہنے لگے، کوئی 5 منٹ بعد لفٹ استعمال کرنے کی اجازت ملی۔ ریسپشن پر پروفیسر امر منتظر تھے۔ کار ہوٹل سے نکلی تو مصری نوبل انعام یافتہ ادیب نجیب محفوظ کے شہر قاہرہ کا دل و نظر سے تعارف ہوا۔ ڈھلتی شام میں 2 کروڑ آبادی کے شہر سے گزرے تو کچھ علاقے کراچی جیسے لگے، وہی ٹریفک کی بدنظمی، چھوٹی سڑکیں اور گاڑیوں کی بہتات۔ کمرے میں بھی دوری کا احساس نہ تھا، وہی 2 پن کا پلگ اور 220 وولٹ کی بجلی۔ امر نے بتایا، جدید قاہرہ 969 میں تیونس کی فاطمیت خلافت کے دور میں قائم ہوا، لیکن یہاں قدیم اسلامی، بازنطینی، رومن، ایرانی اور فرعونی دور کے آثار بھی ملتے ہیں۔ پھر ہم قدیم درسگاہ الازہر کے پاس سے گزرے۔ ہماری منزل دریائے نیل کے کنارے لنگر انداز وہ فیری تھی جہاں رقص و موسیقی کے ساتھ رات کے کھانے اور قاہرہ کے بیچ سے ہو کر گزرتے دریائے نیل میں 2 گھنٹے سیر کا انتظام تھا۔ فیری میں داخل ہوئے تو رات ہو چکی تھی۔ دریا کی لہروں کے ساتھ آہستہ خرام سیر کا آغاز ہوا۔ رقص اور موسیقی کے ہوشربا مظاہرے کا مختصر سا جائزہ لیتے ہوئے عرشے کے ساتھ لگی ٹیبل پر آ بیٹھے۔ قاہرہ کی روشن عمارتوں کا عکس گویا دریا کے پانی میں جھلملاتے چراغ، اور پس منظر سے آتی دلکش موسیقی کی مدھم لہریں، لذیذ کھانوں سے انتخاب اور گرم جوش تواضع۔ گفتگو حالات حاضرہ سے ہو کر فرعونوں تک جا پہنچی۔ امر نے کہا، شہرت کے لحاظ سے تاتن خامن، جسے توت بھی کہا جاتا ہے، فرعونوں کا سپر سٹار ہے۔ 1922 میں برطانوی ماہر ہاورڈ کارٹر نے بادشاہوں کی وادی میں اس کی قبر جو خزانوں سے لدی ہوئی تھی دریافت کی تو دنیا بھر میں تہلکہ مچ گیا۔ توت 1346 قبل مسیح میں پیدا ہوا تھا اور صرف 9 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ اس نے مصری تہذیب کے عروج کے زمانے میں 9 سال حکمرانی کی اور 18 سال کی عمر میں فوت ہوا۔ 3000 سال کی گمنامی کے بعد اس کے خزانوں بھری قبر کی دریافت نے اسے عالمی شہرت بخشی۔ بادشاہوں کی وادی کے سب خزانے پہلے ہی لوٹے جا چکے تھے، لیکن توت کی قبر مزدوروں کی رہائش گاہ کے نیچے ہونے کے سبب نظر انداز کی جاتی رہی۔ کارٹر وادی میں بہت سے نوادرات دیکھ چکا تھا جس پر توت کا نام درج تھا۔ اسے یقین تھا کہ بادشاہ بھی یہیں کہیں موجود ہے۔ توت کی تدفین اجرت میں اس کے جانشین آئی نے کی تھی، جس کی شبیہ مقبرے کی دیوار پر کنداں ملی تھی۔ کچھ سیڑھیوں کی اتفاقی دریافت نے کارٹر کو بالآخر خزانوں سے بھری قبر تک پہنچا دیا۔ سینکڑوں نوادرات اور قیمتی جواہرات اور سونے سے بنی روزمرہ استعمال کی چیزیں جنہیں آخرت میں توت کے کام آنا تھا اب قاہرہ کے میوزیم میں محفوظ ہیں۔ توت کی موت بھی ایک معمہ ہے۔ کچھ ماہر سر پر کاری ضرب کے ذریعے اسے قتل کی واردات کہتے ہیں اور کچھ ٹانگ کی ہڈی ٹوٹنے اور انفیکشن کو اس کا سبب بتاتے ہیں۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔